السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں آواز HD۔ سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد نے عدم اعتماد کے بعد کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک نے عمران خان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیا۔ واقعی ان کی بات اب صحیح معلوم ہوتی ہے، اس وقت اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، اور وہ نون لیگ والے بھی یہ کہتے تھے کہ ابھی تو ضمنی انتخابات ہیں، اور ضمنی انتخابات میں کسی پارٹی کی مقبولیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ جب عام انتخابات ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، جس طرح اب سارے ملک سے خبریں آ رہی ہیں اور عوام کی رائے بھی پتہ بتا رہی ہے کہ اب نون لیگ کہاں کھڑی ہے، تو اس چیز کا اندازہ، نون لیگ کی مقبولیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب اس کو تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار بھی نہیں ملے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی کل عام جو نشستیں ہیں وہ 266 ہیں، اور 266 میں نون لیگ کو 208 امیدوار ملے ہیں جو کہ کاغذات نامزدگی داخل جنہوں نے کروائے ہیں۔ 58 سیٹیں ان قومی اسمبلی کی خالی رہ گئی جن پہ نون لیگ کو امیدوار ہی نہیں ملے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے، تو 266 میں سے 266 امیدواروں نے کاغذات جمع، ان کے کاغذات جمع ہوئے ہیں 266 کے۔ اب اس چیز سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جماعت کو امیدوار ہی نہیں ملے 58 قومی اسمبلی کے، وہ اقتدار میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے جس نے 266 میں سے 266 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ تو اب آپ اس چیز کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف اور ان میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں صوبائی اسمبلی کی طرف، تو صوبائی اسمبلی کی کل جو سیٹیں ہیں جنرل وہ ہیں 593، اور ان میں سے نون لیگ نے جمع کروائے ہیں 463۔ 593 میں سے 463، تو 70 سیٹیں پھر بھی خالی رہ گئیں صوبائی اسمبلی کی۔ اور دوسری طرف ہم نگاہ ڈالیں تحریک انصاف کی طرف، تو وہاں 593 میں سے 593 سیٹوں پہ تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں، اور سمجھنے والا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کہاں کھڑی ہیں۔ تو اسی طرح جی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، جس طرح انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے وقت ان کو مشکلات پیش آئیں، اور پھر ان کے کاغذات جس طرح مسترد ہوئے اور چھینے گئے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا، اور اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے ساتھ ڈٹے رہے، اور عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جس طرح بھی ان کے پہ ہر طرف سے پریشر ڈالا گیا، ان کو اٹھایا بھی گیا، ان کو دھمکیاں بھی دی گئی، اور ان کے کاروبار بھی بند کیے گئے، ان کو قید بھی کیا گیا، لیکن جو مخلص کارکن اور رہنما تھے پھر بھی ہر طرح کے جبر اور ظلم کے خلاف وہ ڈٹے رہے۔ تو اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی حربہ رہ تو نہیں گیا جو تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو؟ کوئی حربہ رہ تو نہیں گیا جو ووٹر کو تحریک انصاف سے متنفر کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو؟ کوئی حربہ رہ تو نہیں گیا جو عمران خان کو سیاسی طور پہ ختم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو؟ کوئی حربہ رہ تو نہیں گیا تحریک انصاف کے ووٹرز کو کنفیوز کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو؟ کوئی حربہ رہ تو نہیں گیا جو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو؟ کوئی حربہ رہ تو نہیں گیا جو نون لیگ کو اقتدار میں لانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو؟ ہر طرح کی سہولت کاری دی جا رہی ہے نون لیگ کو۔ مریم نواز صاحبہ جو پہلے جو کہتی تھی کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے پھر انتخابات ہوں گے، اب تو دونوں پلڑے برابر کہاں، نون لیگ کی طرف کا پلڑا بالکل جھکا دیا گیا ہے، اور ہر طرح کی ان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ جس طرح سردار لطیف کھوسہ نے بھی سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ہم آپ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے، آپ نے تو ہم سے فیلڈ ہی چھین لی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور سب
دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، کس طرح تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ ان کی پہچان جو ان کی شناخت ہے تحریک انصاف وہ بھی ختم کر دی گئی۔ اور اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ تو یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی تصویر بھی اپنے بینر پوسٹر پہ نہ لگائیں، اور جس طرح وہ آزاد امیدوار لکھتا ہے بس آزاد امیدوار ہی لکھا جائے، اور تحریک انصاف کے پرچم اور عمران خان کی تصویر اس کے ساتھ نہ لگائی جائیں۔ اب تصویر کے اور پرچم کے اس کے تحریک انصاف کے جھنڈے کے لگانے پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اتنا اس چیز سے خوف آ رہا ہے ان کو کہ اگر عمران خان کا پرچم اور عمران خان کی تصویر بینر پوسٹر پہ ہوگی تو عوام دیوانہ وار پھر عمران خان کی طرف آئے گی۔ تو اب اسی طرح دیکھتے ہیں کہ پہلے نون لیگ بڑا شور مچاتی تھی، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور ان کا بڑے محصور کن ترانے بھی بنائے گئے تھے ووٹ کو عزت دو۔ لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان کے جو جتنے بھی جلسے کنونشن یا ریلیاں وغیرہ ہوں تو ان میں ووٹ کو عزت دو والا ترانہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ نہ چلایا جائے، کیونکہ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ووٹ سے بات بننی نہیں، بات بنے گی تو کسی اور ہی طریقے سے، کسی اور ہی رنگ اور کسی اور ہی انداز سے بنے گی۔ اس وجہ سے عوام کے ذہنوں سے یہ سوچ نکالنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے، دفن ہو چکا ہے، کیونکہ اب ووٹ والی بات تو ان کو بھی معلوم ہو گئی کہ ووٹ ان کو ملنا نہیں، اب اور ہی طریقے سے اب وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ چور دروازے سے، لیکن چور دروازہ بھی اب کتنے عرصے تک ان کو یہ سہولت حاصل رہے گی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ادارے کب تک اور کتنی حد تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ نیو لیگ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل تو ہے نہیں، یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ اب ان کو بیساکھیوں کے سہارے ہی چلانا پڑے گا، اور مابرائے آئین و قانون ہی ان کی سہولت کاری کرنی پڑے گی، کیونکہ جس وقت تک دیکھا جائے تو لگتا نہیں کہ اس طرح نون لیگ کے حق میں کوئی میدان کو بن سکتا ہے، حالانکہ سب کچھ دیکھنے کو، سمجھنے، سننے اور سوچنے کی بات ہے کہ اتنا جس طرح نون لیگ کو سہولت کی جا رہی ہے، سہولت کاری دی جا رہی ہے، ماضی میں کسی جماعت کو بھی اتنی سہولت کاری اور اتنے اس طرح کے مابرائن اور قانون اتنی سہولت کاری نہیں دی گئی۔ اور یہ الیکشن اس طرح ون سائیڈڈ ہی معلوم ہو رہے ہیں کہ جس طرح بس الیکشن کی کارروائی کرنے والی بات ہے، ورنہ جس طرح اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کو تو واضح اکثریت حاصل کرنی چاہیے تھی، اتنی سہولت کاری اور ہر طرف کی ان کی سپورٹ دی جا رہی ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو جس طرح قومی اسمبلی کی 58 نشستیں خالی ہیں، اور صوبائی اسمبلی میں اگر دیکھا جائے تو 70 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں خالی ہیں، تو پھر ذی شعور سمجھ انسان سمجھ سکتا ہے کہ کوئی کیا چانس بنتا ہے نون لیگ اقتدار میں آنے کا۔ کوئی بھی یہ اس کا موقع نہیں بنتا کہ وہ نون لیگ اقتدار میں آ جائے اپنے ووٹوں کے ساتھ اور اپنی اکثریت کے ساتھ۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر جس طرح عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ذہین اور انتہائی قابل دماغوں نے پلاننگ کی تھی، تو اگر یہی پلاننگ اور اتنا ہی دماغ اور اتنی سفارت کاریگر کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ بھی کی جاتی تو آج کب کا کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوتا اور فلسطین بھی آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ پلاننگ اور وہ سارا کچھ جو ہے دماغ عمران خان کی حکومت ہٹانے کے خلاف استعمال کیا گیا اور تحریک انصاف کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگر یہ پاکستان کے فائدے کے لیے اور کشمیر اور فلسطین کے لیے اتنا ذہین دماغ اور سفارت کاری کی جاتی تو کب کی یہ دونوں ریاستیں آزاد ہو چکی ہوتی۔ لیکن ہم یہ بھی چیز دیکھتے سوچ رہے ہیں کہ جس طرح عوامی حلقوں کی طرف سے اب رپورٹس آ رہی ہیں اور ہر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بھی یہی چیز بتا رہا ہے کہ اور بین الاقوامی طور میڈیا بھی یہی چیز بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں اور جو معاشی حالات ہیں ان کا واحد حل یہی ہے کہ ایک پائیدار، مستحکم اور غیر جانبدار حکومت قائم کی جائے، غیر جانبدار اور
منصفانہ طریقے سے الیکشن کرائے جائیں کہ جن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن جس طرح یہ الیکشن کے کرائے جا رہے ہیں ماضی میں اس طرح متنازع اور مشکوک اور اس طرح دھاندلی زدہ الیکشن کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر اسی طرح الیکشن کرانے تو یقین کرے اس کے ساتھ کوئی نئے تنازعات اور نئے بحران پیدا ہوں گے. پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، نہ پاکستان سیاسی اور معاشی طور پہ کوئی استحکام حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اس سے عدم استحکام مزید بڑھے گا اور مزید تنازعات پیدا ہوں گے. کیونکہ عالمی سطح پہ بھی انتخابات کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات پہ سرمایہ کاری پہ بھی فرق پڑے گا اور پاکستان کے امیج بھی باہر کی دنیا میں وہ بھی صحیح نہیں جائے گا، پیغام صحیح نہیں جائے گا کہ جس طرح سے الیکشن پاکستان میں اب کروائے جا رہے ہیں. تو اقتدار جن کے پاس ہے اور اختیار جن کے پاس ہے، قلم جن کے پاس ہے، ان کو بھی یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ عوام کی امنگوں کے مطابق عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ جس کو منتخب کریں. کیونکہ یہ اقتدار اور یہ حکومتیں، یہ کرسیاں آنی جانی چیز ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. یہ ادارے قیامت تک قائم رہیں گے تو ایسی ساکھ اور ایسی یادیں اور چھوڑ کے جائیں اور ایسی مثال قائم کر کے جائیں. جب بھی کوئی تاریخ پڑھنے والا تاریخ پڑھے تو ان کو اچھے لفظوں سے لکھے اور اچھے لفظوں سے ان کو یاد کرے. کیونکہ یہ عارضی عہدے ہیں، عارضی دنیا ہے، سب نے چلے جانا ہے. لیکن جو کچھ یہاں کر کے جا رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے ہاں بھی لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں بھی محفوظ ہے اور اس دنیا کے نظام میں بھی سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے رہنا کسی نہیں اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. تو اس چند دن کی زندگی کے لیے کسی کو تکلیف دے کے اور کسی کا حق مار کے نہیں جانا چاہیے. اور جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا عوام کی آواز ہے، تو یہ ووٹ بھی عوام کی امانت ہے اور حکومت بھی عوام کی امانت ہے. تو جو اس کا صحیح حقدار ہے یہ امانت اسی کے سپرد کر دی جائے. اور اب میاں نواز شریف جو مانسہرہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اعظم سواتی کے مقابلے میں، تو اعظم سواتی نے بھی اب دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات اور کن واقعات کی وجہ سے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا. حالانکہ جس طرح ان کو پہلے بھی اٹھایا گیا تو ان کو جس طرح کی اذیتیں دی گئیں اور ان کے ویڈیوز بنائے گئے اور پھر گھر بھیجی گئے اور سارا وہ کہانی بھی انتہائی افسوسناک اور دردناک کہانی ہے. اور پریس میں بتاتے ہوئے بھی رو پڑے تھے کہ کس طرح ان کو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ ٹارچر کیا گیا. اسی طرح کنگ پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین جو لودھراں سے اقبال شاہ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، تو اب اقبال شاہ نے بھی جہانگیر ترین کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا. تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کیا مجبوری کے حالات اور کیا واقعات ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اقبال شاہ کو کنگ پارٹی کے سربراہ کے حق میں دستبردار ہونا پڑا. کیونکہ جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اس وقت بھی یہی حالات تھے کہ پیپل پارٹی کے مقابلے پیپل پارٹی پارلیمنٹرین بنے گئے. اور اسی طرح جہانگیر ترین اور ادھر خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی گئی اور جس کے سربراہ پرویز خٹک ہے. تو وہاں تو ظاہر سی کوئی ان کا ووٹ بھی نہیں ہے بالکل. وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو صفایا پھیر دیے گئے، سب ہو گیا ان کا جہانگیر ان کی پارٹی کا پرویز خٹک کی. لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں وہ کس آس اور امید پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن پنجاب کا اگر دیکھا جائے تو نون لیگ پچھلے الیکشن میں بھی نہ ان کے سندھ میں کوئی نمائندگی تھی، نہ بلوچستان میں تھی، اور پشاور خیبر پختونخوا میں بھی ان کی ایک دو نشستیں تھیں، اور پنجاب کا بھی یہ ایک ہی علاقے تک وہ محدود تھے. جنوبی پنجاب میں تو ان کو کوئی نمائندگی نہیں تھی. لیکن اب جس طرح وہ ان کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر کسی سپورٹ، کسی سہارے اور سہولت کاری کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کر سکے کہ ہم حکومت میں آنے والی ہے اور عوام کے ذہن پہ یہ سوچ بٹھایا جائے کہ بس جس طرح کی ہوا ہے اسی طرح چل پڑو. لیکن عوام سمجھتے ہیں اس چیز کو، جانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر عمران خان کے امیدوار آزاد تو حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور ان کا صوبائی اسمبلی میں الگ نشان ہے، قومی اسمبلی میں الگ نشان ہے، لیکن پھر بھی ان کو اس چیز کا یقین ہے کہ انتخابات میں اگر منصفانہ غیر جانبدارانہ ہوئے تو واضح اکثریت کے ساتھ تحریک انصاف آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہرحال ووٹرز کی جو ہی توقع ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں کہ ہم جس کو منتخب کر رہے ہیں
اور جس کے حق میں پرچی پہ مہر لگا رہے ہیں، تو ان نتائج میں بھی ہمارے اسی امیدوار کا نتیجہ بتایا جائے، نہ کہ پھر ووٹ ہم کسی اور کو ڈالیں لیکن بکسے سے کسی اور کو امیدوار کے ووٹ برآمد ہوں۔ تو بر امید اچھی رکھنی چاہیے۔ اللہ ہم پاکستان کی خیر کرے، پاکستانی کی خیر کرے، اور پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرے، اور پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام ہے، اور انسان اور پاکستانی کی زندگی میں بھی بہتری آئے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔